اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ خدا یسوع مسیح کے جلالی نام میں آپ کو سلام عرض کرتا ہوں۔ میرے عزیز بچوں نے میرے ساتھ ایک دن سوال کیا کہ روحانی آدمی کیسا ہوتا ہے۔ اب یہ بڑا حیران کن سوال تھا۔ یاد رہے کہ روحانی زندگی جو ہے وہ اخلاقیات کے پردے کے اندر چھپی ہوئی ہے، اخلاقیات کے لبادے میں چھپی ہوتی ہے۔ یسوع کے نام میں جس کی اخلاقی زندگی بابرکت اور پرفضل ہے وہ روحانی ہوتا ہے۔ میرے نزدیک دوسرے لوگ کس طرح سمجھتے ہیں میں ان میں مداخلت نہیں کرتا ہوں۔ میرے نزدیک جس کا اخلاق اچھا ہے، جس کا کردار اچھا ہے، جو خدا کے خوف کے اندر چلتا ہے وہ روحانی ہوتا ہے۔ اب وہ شخص جو نہ روحانی ہے، نہ اخلاقیات میں چلتا ہے، نہ اس کا کردار اچھا ہے، اس کو خدا کیا سمجھتا ہے؟ ہم بائبل مقدس میں امثال کی کتاب کے 6 باب کی چند آیات پڑھتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے 6 چیزیں ہیں جن سے خداوند کو نفرت ہے، بلکہ 7 ہیں جن سے اسے کراہیت ہے: اونچی آنکھیں، جھوٹی زبان، بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ، برے منصوبے باندھنے والا دل، شرارت کے لیے تیز رو پاؤں، جھوٹا گواہ جو دروغ گوئی کرتا ہے اور جو بھائیوں میں نفاق ڈالتا ہے۔ 7 چیزیں ہیں جن سے خدا کو کراہیت ہے۔ نفرت اور کراہیت کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ نفرت میں آپ سے کر سکتا ہوں، آپ مجھ سے کر سکتے ہیں، لیکن ہم پاس پاس کھڑے ہو سکتے ہیں، ہم ایک ہی بس میں سفر کر سکتے ہیں، ہم ایک ہی کلاس میں بیٹھ کر اسٹڈی کر سکتے ہیں، مگر جو کراہیت ہے وہ بدبودار ہوتی ہے، وہ نزدیک نہیں آنے دیتی ہے، وہ فاصلے پیدا کر دیتی ہے، اور خدا اس شخص سے جس کے اندر یہ 7 باتیں پائی جائیں ان سے کراہیت کرتا ہے۔ اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ گناہ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اونچی نظریں رکھتا ہے، یعنی متکبر ہے، غرور ہے، اس کے اندر گھمنڈ ہے، اس کے ساتھ باقی ساری باتیں، بری باتیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ میں صرف غرور کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں، چھوٹی سی۔ ایک خدا کے خادم نے اپنی کتاب میں یوں لکھا ہے کہ جس بازار میں تم اکڑ کے چلتے ہو اسی بازار کے اندر کفن بھی بکتے ہیں۔ پھر ایک خدا کا خادم لکھتا ہے کہ گھمنڈی آدمی جب دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے، جس راستے میں گڑھا کھودتا ہے وہ نہیں جانتا کہ یہ راستہ قبرستان کو بھی جاتا ہے۔ گھمنڈی آدمی کبھی کامیاب زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ اونچی آنکھیں رکھنے والے آدمی کو یہ نہیں نظر آتا کہ زمین پر کیا ہے، اس کو کیڑے مکوڑے نظر نہیں آتے، وہ ان کو لتاڑ کر گزر جاتا ہے، اس کو چھوٹے آدمی نظر نہیں آتے جن کے لیے خداوند یسوع مسیح کی فکریں ہیں، جن کی خدمت کے لیے ہمیں مقرر کیا گیا ہے۔ گھمنڈی آدمی کو نیچے ڈسنے والا سانپ نظر نہیں آتا ہے، گھمنڈی آدمی کو آگے کھڈا نظر نہیں آتا ہے، گھمنڈی آدمی کو راستے میں پڑا ہوا پتھر نظر نہیں آتا جس سے اس کو ٹھوکر لگتی ہے۔ یہ یاد رکھنا کہ خدا کی تمام برکات جو ہیں، جو اس زمین کے اوپر ہماری ضرورت ہیں، وہ ہمیں زمین سے ملیں گی۔ اونچی نظر رکھنے والے کو فضا میں کچھ نہیں ملے گا۔ اگرچہ فضا میں خدا کا بہت کچھ ہے، مگر وہ میرے لیے نہیں ہے۔ جو میرے لیے رکھا ہے وہ زمین کے اوپر رکھا ہے۔ جھک کے چلنے والا، نیچی آنکھیں رکھ کے چلنے والے شخص کو خدا سرفرازی، عزت، خوشی، شادمانی دیتا ہے۔ میں ایک شخص کی آپ کو بات بتاتا ہوں، اور یہ ایک یونیورسل اصول ہے۔ حلیمی، فروتنی، عاجزی کے ساتھ زندگی گزارنا گھمنڈیوں کو کوئی پسند نہیں کرتا ہے۔ تو ایک اور خدا کا خادم کہتا ہے کہ جو عاجز انکسار لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، ان کے مرنے پر لوگ روتے ہیں، مگر جو گھمنڈی لوگ ہیں ان کو زندہ دیکھ کر روتے ہیں۔ آپ کیسا بننا چاہتے ہیں؟ کیا
آپ گھمنڈی بننا چاہتے ہیں، گھمنڈی بہت جلد ختم ہو جاتا ہے، گھمنڈی کی کوئی یادگار نہیں ہوتی۔ پہلے زبور میں کیا لکھا ہے؟ مبارک ہے وہ جو شریروں کی اصلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ وہ اس درخت کی مانند ہے جو پانی کے کنارے لگایا گیا ہے، لیکن اس کے اپوزٹ میں شریر ایسے نہیں بلکہ وہ بھوسے کی مانند ہیں جن کو ہوا اڑا لے جاتی ہے، ان کے نشان ختم ہو جاتے ہیں، وہ زمین کے اوپر ہی ندامت اور رسوائی کی مثال بن جاتے ہوتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ جب جوانی میں، طاقت میں، ہمت میں انسان غرور میں چلتا ہے تو بڑھاپے میں حلیم ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ وہ بڑھاپے میں نصیحت کرنا شروع کر دیتے ہیں، بڑھاپے میں حلیم ہو جاتے ہیں۔ لیکن خداوند چاہتا ہے کہ اے جوان، جوانی میں اپنے خالق کو یاد کر جبکہ ہنوز برے دن نہیں آئے۔ اور ایک شیخ سعدی کا ایک شعر بھی ہے، اس کی ایک لائن مجھے آتی ہے: در جوانی توبہ کردن شیوائے پیمبری۔ یہ جوانی میں اپنے خدا کو یاد کرنا، عاجزی انکساری اختیار کرنا اور راست بازوں کے ساتھ رفاقت رکھنا، یہ انسان کو، ایماندار کو سرفراز ہی کرتی جاتی ہے۔ گھمنڈی آدمی جو تیرا ہے وہ بھی اپنا سمجھتا ہے، جو دوسرے کا وہ بھی اپنا سمجھتا ہے، لیکن عاجز آدمی، اگر آپ پڑھیں نیک سامری کی تمثیل کو، وہ کیا کہتا ہے؟ جو میرا ہے وہ تیرا ہے، بلکہ میں کہتا ہوں جو میرا ہے وہ سب خدا کا ہے۔ گھمنڈ کس بات کا؟ میرا تو اپنا بدن بھی نہیں ہے، میرے تو ہاتھ بھی میں نہیں ہوں، میرا دل بھی میں نہیں ہوں، میری سوچ بھی میں نہیں ہوں۔ جو میں ہے وہ خدا کا دم ہے جو مجھ میں ڈالا گیا ہے۔ میرے عزیزو، یاد رکھنا کہ اونچی آنکھیں رکھ کے مت چلنا، کیونکہ رسوائی اور ندامت ہوگی۔ خداوند آپ سب کو ایسا کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔